اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو، اگر آپ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ رمضان کے مہینے میں اپنے پریشانیوں کو، اپنی بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، تو صرف آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر 10 رمضان جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی کر لینا۔ آج میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج جو اس وظیفے کو بتائے گئے صحیح طریقے سے کر لے گا، پھر اس کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ بھی اپنی خالی جھولی کو بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی قسمت کے بند دروازوں کو ہمیشہ کے لیے کھلوانا چاہتے ہو، تو آج اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھ لینا۔ بھائیوں، کہتے ہیں کہ آج کے دن جس گھر کے اندر یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے اندر سے پورا سال دولت ختم نہیں ہوتی، اس گھر کے اندر پورا سال دولت کا ڈھیر لگا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پورا سال کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، کبھی کوئی بیماری تنگ دستی نہ آئے، پورا سال آپ خوشحال زندگی گزار سکیں، تو آج اس عمل کو لازمی کر لینا۔ جو آپ کو پورا سال نہ مل سکا، وہ آج مل کر رہے گا۔ آپ جیسے ہی آج اس عمل کو کریں گے تو آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ میرے بھائیو، اگر یہ وظیفہ آج کے دن آپ کے گھر میں صرف ایک مرتبہ پڑھا جائے گا، جس گھر کے اندر یہ وظیفہ صرف ایک مرتبہ آج کے دن پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ بھی کروڑ پتی، ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے اندر سے رزق 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوگا۔ اللہ والو، آج کل ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، ہر کوئی غریبی کے اندر، تنگ دستی کے اندر، بیماری کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ آج کل اخراجات گھر کے اخراجات نہیں ہو رہے، ہر کوئی بہت زیادہ پریشان ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے، کوئی مجھے پیسے دے دے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے بعد آپ نے مایوسی کو بالکل چھوڑ دینا ہے۔ آج جو آپ کے لیے عمل لے کر آیا ہوں، یہ جو آپ کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ دولت کا خاص وظیفہ ہے، یہ دولت کے لیے وظیفہ ہے۔ آج جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی بیماریاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، غیب سے آپ کے گھر میں دولت آ جائے گی۔ آپ جیسے ہی اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کریں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کے گھر کے اندر دولت کا طوفان آ جائے گا، فرشتے خود دولت لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر گھر کے اندر دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو، تو آج اس عمل کو لازمی کر لینا۔ اللہ والو، آج یہ میں آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے والا ہوں۔ یہ بہت بڑا راز ہے، جس راز کا کسی کو پتہ ہے، جس کو اس راز کا پتہ چلا ہے، وہ تو مالا مال ہو چکا ہے، وہ تو کروڑ پتی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تو پریشانیاں ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی خالی جھولی کو بھر دیا۔ آج آپ نے بھی اس راز کو ضرور سمجھ لینا ہے، کیونکہ میں نے جب پچھلے سال رمضان کے مہینے میں، برکتوں والے مہینے میں، رحمتوں والے مہینے میں، جمعرات کے دن اس عمل کو کیا تھا، اس راز کو کیا تھا جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پورا سال گزر چکا ہے، ابھی تک میرے گھر سے دولت ختم نہیں ہوئی، ابھی تک گھر کے اندر دولت کا ڈھیر لگا رہتا ہے۔ میں آپ کی پریشانیوں کو دیکھ کر، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی بیماریوں کو دیکھ کر پریشان ہو کر آج یہ آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے آیا ہوں۔ آج اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھ لینا۔ اللہ والو، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج ٹائم ہے، آج اس موقع کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دینا۔ آج کے دن کو لاپرواہیوں میں مت گزارنا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا، سال میں صرف ایک مرتبہ ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، برکتوں والا مہینہ آتا ہے۔ آج آپ نے دنیا کے سب کام چھوڑ کر صرف 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کر اس وظیفے کو صحیح طریقے سے لازمی سمجھ لینا ہے، اور آج صحیح طریقے سے اس عمل کو کر کے اپنی پریشانی کو ختم کر لینا ہے۔ اگر کوئی آج سڑک کے اوپر بیٹھا فقیر بھی اس عمل کو کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بادشاہ بنا دیں گے، وہ بھی مالا مال ہو جائے گا۔ جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو وہ آج کاروبار میں برکت کے لیے اس عمل کو کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کاروباروں میں برکتیں نازل فرمانا شروع کر دیں گے۔ جو میری بہنیں اولاد کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، تو وہ آج اولاد کے لیے اس عمل کو کر لیں، اس وظیفے کو کر لیں۔
اللہ ताला उनको नेक साले औलाद अता कर देंगे। जो मेरी बहनें रिश्ते की वजह से परेशान है, रिश्ता नहीं हो रहा, तो वो कोशिश करें कि आज इस अमल को खुद कर लें। अगर वो आप नहीं कर सकते तो उसके घर माँ बाप इस अमल को आज रिश्ते की नियत करके कर लें। अल्लाह ताला अच्छे घर का रिश्ता उनके घरों में भेज देंगे। मेरे भाइयों, आज आपकी जितनी भी परेशानी होंगी, घर के अंदर कोई भी मसला मसाइल होगा, आज हर तरह की परेशानी, हर तरह का मसला इस अमल को करते ही ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरे अपने प्यारे भाइयों से बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। मेरे हौसला अफजाई के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अल्लाह वालों, आज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां भी बताने वाला हूं जो आपके घरों में होती हैं। इन गलतियों की वजह से ही तो आपके घरों में परेशानियां आती हैं, लड़ाई झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं, रिज़्क़ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाते हैं, रहमत के फरिश्ते आपके घरों में नहीं आते। अगर आपके घरों में ये गलतियां होती हैं जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। कोई मेरा भाई, अगर कोई मेरी परेशान बहन हमसे अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, किसी भी किस्म की परेशानी के लिए दुआ करवाना चाहता है, तो वो हमें कमेंट के अंदर अपना नाम, अपनी परेशानी, अपनी वजूहात लिखकर ज़रूर बता दे, क्योंकि हम हर रोज़ इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से अपने परेशान भाइयों के लिए, अपनी परेशान बहनों के लिए अल्लाह ताला से उनका नाम लेकर ख़ुसूसन दुआ करते हैं। जब आप ही हमें कमेंट के अंदर अपना नाम, अपनी परेशानी लिखकर बता देंगे, उसका फिर आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारी लिस्ट में आपका नाम भी शामिल हो जाएगा, आपकी भी वजूहात शामिल हो जाएंगी। फिर जब हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो आपका नाम लेकर आपकी परेशानी भी अल्लाह ताला को बताकर आपके लिए भी ख़ुसूसन दुआ करेंगे कि या अल्लाह, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान है, इसकी परेशानी को ख़त्म कर दे। या अल्लाह, इनके घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियों का मसला है, इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर दे। या अल्लाह, जो मेरे भाई रिज़्क़ की वजह से बड़े परेशान हैं, उनको रिज़्क़ हलाल वाफिर मिकदार में अता कर दे। या अल्लाह, जो मेरी बहनें औलाद की वजह से परेशान हैं, उनको नेक साले औलाद अता कर दे। जो रिश्ते की वजह से परेशान हैं, उनको अच्छे घर का रिश्ता अता कर दे। अल्लाह वालों, अगर ये सब दुआएं आप हमसे करवाना चाहते हैं, आपने हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बता देना है। और आज जो आपके अमल के लिए लेकर आया हूँ, वजीफ़ा लेकर आया हूँ, इसकी इजाज़त भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इस वजीफ़े, इस अमल की इजाज़त सिर्फ़ उसको होगी जो कमेंट के अंदर अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट करेगा और इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखेगा। सिर्फ उसको ही आज इस अमल की इजाज़त होगी। आज वही माला माल होगा, आज वही करोड़पति बनेगा जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा और कमेंट के अंदर अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लिखेगा। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा तो बड़ा छोटा सा है, कुछ सेकंड का ये अमल है। जब आप इस अमल को करने बैठेंगे, आपका बड़ी मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आज ये आपके बड़े बड़े काम बना देगा, आज ये आपके बिगड़े काम बना देगा। जो भाई कहते हैं कि हमारे सर के ऊपर ज़्यादा कर्जा है, करोड़ों का कर्जा है, उतर नहीं रहा, हमें कोई अमल बता दें, तो मेरे भाइयों, आज जब आप इस अमल को करेंगे तो करोड़ों का कर्जा भी ऐसे उतरेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपने एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने इस अमल को यकीन के साथ करना है। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने उम्मीदें बिल्कुल छोड़ दी हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो परेशानियां हैं, बीमारियां लिखी हैं, हम तो कभी भी माला माल नहीं होंगे, हमारी तो कभी भी खाली झोली नहीं भरेगी, हमारी किस्मत में तो, हमारी ज़िंदगी में तो परेशानियां, गरीबी, तंगदस्ती लिखी है। लेकिन अल्लाह वालों, आज आपने अल्लाह ताला की ज़ात पर ये रखते हुए जब आपने इस अमल को करना है तो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना है कि ये जो अमल मैं कर रहा हूँ, इस परेशानी के लिए कर रहा हूँ, इस हाजत के लिए कर रहा हूँ, इस बीमारी के लिए कर रहा हूँ, मेरा रब मेरी ज़रूर सुनेगा। अल्लाह ताला मेरी ज़रूर खाली झोली को भरेगा, मेरी ज़रूर परेशानी बीमारी को ख़त्म करेगा, मेरे भी ज़रूर अल्लाह ताला दिन बदलेगा, मुझे भी ज़रूर माला माल करेगा। अब मैं आपको अमल बताने लगा हूँ, वजीफ़ा बताने लगा हूँ। इससे पहले आपको कुछ ऐसी गलतियाँ बता दूँ जो आज आपने इस अमल के अंदर नहीं करनी। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो वजीफ़ा करते वक्त कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, इसलिए तो उनका काम नहीं होता।
اس لیے تو ان کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جیسے ہی ہم سے وظیفہ سنتے ہو فوراً کرنے بیٹھ جاتے ہو، وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی نہیں مانگتے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ لوگ نماز نہیں پڑھو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے پریشانی کو ختم کرے گا، آپ کی کیسے تنگ دستی کو ختم کرے گا، رزق کی تنگ دستی کو کیسے ختم کرے گا۔ جب بھی عمل کرنا ہو، جب بھی وظیفہ کرنا ہو، نماز کے بعد کیا کریں۔ پورے دن کے اندر 5 نمازیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے عصر کی نماز کے بعد کر لیں، چاہے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ کے پاس ٹائم ہو۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نماز جس ٹائم آپ کے پاس وقت ہو، آپ اسی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ عمل کرنے بیٹھتے ہو، جو بھی آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہو، اس کو بتاتے ہو کہ یہ میں عمل کر رہا ہوں، یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کا کام نہیں ہوتا۔ اللہ والو، جب آپ نے یہ عمل کرنا ہو، وظیفہ کرنا ہو تو شروع سے لے کر اینڈ تک کسی کے ساتھ بالکل بھی بات مت کیا کرو، کسی کو بھی مت بتایا کرو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ ان 2 غلطیوں کو آج آپ نے اس وظیفے کے اندر نہیں کرنا۔ جب آپ وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے بالکل تنہائی میں جا کر بیٹھنا ہے، جہاں آپ کو لگے کہ ادھر ادھر میرے پاس کوئی بھی نہ آئے، آپ نے بالکل تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، آپ کی توجہ اپنی حاجتوں کی طرف، اپنی پریشانی، اپنی بیماریوں کی طرف ہونی چاہیے۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اس عمل کے اندر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ ثواب کی نیت سے اب 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اب آپ جب 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا حلیم۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یہ تسبیح ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینی ہے۔ جب اس تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ آیت کریمی پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ آیت کریمی بھی پڑھ لیں، اب آپ نے پھر اس کے فوراً بعد ہاتھوں کی انگلیوں پر پھر 3 مرتبہ یہ پاورفل وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ کی ہاتھ کی انگلیوں پر 3 مرتبہ آیت کریمی بھی پڑھ لیں، اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اپنی پریشانیوں کو، اپنی حاجات کو، اپنی بیماریوں کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے آپ نے جب آپ یہ 3 وظیفے 3 مرتبہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ 11 مرتبہ یہ پڑھ لیں میرے بھائیوں، آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 1 منٹ یا بڑی مشکل سے 1.5 منٹ آپ کا ٹائم لگے گا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ، طریقے کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ آپ جب اس عمل کو کریں گے تو آپ کا تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی جب آپ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ اب جو آپ نے اینڈ کے اندر وظیفہ پڑھنا ہے، آپ جو اینڈ میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ میرے بھائیوں، اس کو آپ نے پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، بڑا چھوٹا سا عمل ہے یہ۔ آپ نے جب 33 مرتبہ یا وہابو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیا، اس جگہ تک جب 33 مرتبہ آخر والے دانے پر آپ یا وہابو پڑھیں گے تو پڑھتے ہی آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے، پڑھتے ہی آپ کی پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں فوراً ختم ہو جائیں گی، آپ کی خالی جھولی بھر جائے گی۔ اب آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے جو پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھی تھی، وہی درود شریف آپ نے پھر 3 مرتبہ اینڈ میں پڑھ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور رو رو کر دعا کریں۔
سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔